بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور سردار جن۔ شہزادی ریحانہ سو کر اٹھی تو اس کی نظر جیسے ہی جن پر پڑی تو وہ یک لخت چونک پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ اس کے سامنے ایک کرسی پر دیو قامت جسامت کا مالک جن بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جن بے حد طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا نام سردار جن تھا۔ وہ کوئی عام جن نہیں تھا بلکہ بے حد طاقتور ظالم اور عیار جن تھا جو اکیلے 10 جنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اب تک وہ متعدد جنوں اور دیووں کی اپنے ہاتھوں سے گردنیں توڑ چکا تھا۔ سردار جن کا سر گنجا تھا مگر سر کے درمیان سے ایک لمبی چوٹی اس کی پشت پر لٹک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر باریک اور لمبی مونچھیں تھیں اور اس نے اپنے ہاتھوں کے بازوں کی کلائیوں اور پاؤں میں زرد رنگ کے کڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت زرد رنگ کا دھاری دار زیر جامہ پہنے رہتا تھا۔ سردار جن نے سبز پہاڑوں کے وسط میں اپنی ایک بستی قائم کر رکھی تھی جو جنوں کی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ اس بستی میں سینکڑوں جن رہتے تھے جو اسے اپنا سردار تسلیم کرتے تھے۔ وہ اپنے شاندار محل میں خادم جنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سردار جن کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس کی بستی میں رہنے والے کئی بوڑھے جنوں کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیوں کی شادی سردار جن سے ہو، لیکن سردار جن کسی ملک کی خوبصورت شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے آدمزاد لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس نے جادو کے ذریعے معلوم کیا کہ دنیا میں کس ملک کی آدمزاد لڑکی زیادہ خوبصورت ہے۔ جو اسے معلوم ہوا تو ملک بوشان کی شہزادی ریحانہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی منگنی ملک یکان کے شہزادہ فراز سے ہو چکی ہے۔ سردار جن کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کی منگنی شہزادہ فراز سے ہو چکی ہے۔ اس نے فوراً اپنے خادم جنوں کو ملک بوشان بھیج کر شہزادی ریحانہ کو اغوا کر کے اپنے محل کے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا اور وہ اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ شہزادی ریحانہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر سونے کا تاج تھا۔ اس کے گلے میں سونے کا ہار تھا۔ وہ حیرت اور خوف زدہ نگاہوں سے سردار جن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیسے آئے ہو؟ شہزادی ریحانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی، میرا نام سردار جن ہے اور تم اس وقت اپنے محل کے کمرے میں نہیں ہو بلکہ میرے محل کے کمرے میں ہو۔ میرے حکم پر میرے خادم جن تمہیں تمہارے محل سے اغوا کر کے لے آئے ہیں، سردار جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی ریحانہ بے اختیار چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مگر کیوں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ شہزادی ریحانہ نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی اپنے محل کے کمرے میں نہیں بلکہ سردار جن کے محل کے کمرے میں پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں شہزادی۔ میں جانتا ہوں کہ تم آدمزاد لڑکیاں جنوں کو پسند نہیں کرتی اور ہم سے نفرت کرتی ہو۔ اگر میں تمہارے باپ سے رشتہ مانگتا تو وہ قطعاً تمہاری شادی مجھ سے نہ کرتا۔ اسی لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ تمہیں اغوا کر کے تم سے شادی کر لوں۔ سردار جن نے بددستور مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی ریحانہ کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ سردار جن، میری منگنی ملک یکان کے شہزادہ فراز سے ہو چکی ہے۔ اگر شہزادہ فراز کو معلوم ہو گیا کہ تم نے مجھے اغوا کر لیا ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو فوراً مجھے واپس میرے محل میں پہنچاؤ۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، شہزادی ریحانہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو سردار جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ شہزادی، تم نے یہ بات کر کے میری توہین کی ہے۔ اگر تم میری ہونے والی بیوی نہ ہوتی تو میں تمہیں ابھی موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ شہزادہ فراز تو کیا، دنیا کا کوئی انتہائی طاقتور انسان بھی آ جائے تو میں اسے بھی چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ سردار جن نے غضبناک لہجے میں کہا۔ بہت گھمنڈ ہے تمہیں اپنی طاقت پر۔ شہزادہ فراز بھی بہت طاقتور اور بہادر انسان ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ شہزادی ریحانہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تو سردار جن چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ سردار جن نے پوچھا۔ سردار جن، میری شرط یہ ہے کہ تم نے شہزادہ فراز سے مقابلہ کرنا ہوگا
اور اگر تم شرط جیت گئے تو میں تم سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گی، اور اگر تم شرط ہار گئے تو پھر تمہیں مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ بولو، کیا تمہیں شرط منظور ہے؟ شہزادی ریحانہ نے کہا تو سردار جن کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھا شہزادی، اگر تم چاہتی ہو کہ شہزادہ فراز میرے ہاتھوں مارا جائے تو مجھے منظور ہے۔ میں ابھی شہزادہ فراز کو تمہارے اغوا کا پیغام بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ یہاں آ کر میرے ساتھ مقابلہ کرے اور تم اپنی آنکھوں سے اسے مرتا ہوا دیکھ سکو۔ سردار جن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمرو یار گھر میں فارغ بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا تو وہ ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل کر چہل قدمی کرتے ہوئے سبز جھیل کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور جھیل کے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ جھیل کا پانی بہت صاف و شفاف تھا۔ عمرو یار کو جب بھی بوریت ہوتی تھی وہ گھر سے نکل کر سبز جھیل کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر جھیل کے کنارے بیٹھنے کے بعد وہ گھر چلا جاتا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اسی لیے عمرو کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس کا دل وہاں سے جانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ عمرو یار کو وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمرو یار کھڑا ہو گیا اور اس سمت دیکھنے لگا، مگر اسے گھنے درختوں کے پیچھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید گھوڑا ابھی تھوڑی دور تھا۔ عمرو سوچنے لگا کہ وہ گھڑ سوار کون ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دشمن جادوگر ہو جو اسے ہلاک کرنے آ رہا ہو۔ چنانچہ یہ سوچتے ہی وہ تیزی سے دوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں اب بہت قریب آ چکی تھیں اور دوسرے ہی لمحے دائیں سمت سے ایک سفید رنگ کا گھوڑا برآمد ہوا جس پر ایک نوجوان سوار تھا۔ عمرو یار نے درخت کے پیچھے سے سر نکال کر اس گھڑ سوار کو دیکھا جس نے سبز رنگ کا کرتا اور نیلے رنگ کی شلوار پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سر کے بال بڑے ہوئے تھے۔ شکل و صورت سے وہ کسی ملک کا شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ گھوڑا سبز جھیل کے پاس پہنچ کر رک گیا تو وہ نوجوان چھلانگ مار کر نیچے اتر آیا اور جھیل کی طرف بڑھا اور جھیل کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اس کا گھوڑا بھی جھیل سے پانی پینے لگ گیا تھا۔ عمرو چند لمحے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ نوجوان کس ملک کا شہزادہ ہے، کیونکہ اسے یاد آ رہا تھا اس نے اس شہزادے کو دیکھا ہوا ہے، مگر کہاں دیکھا ہے یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ محافظ بونے، مجھے بتاؤ یہ شہزادہ کون ہے؟ عمرو یار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آقا، یہ نوجوان ملک یکان کا شہزادہ فراز ہے۔ محافظ بونے نے اسے بتایا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، یہ ملک یکان کا شہزادہ فراز ہے، مگر یہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ سردار امیر حمزہ سے ملنے جا رہا ہے؟ عمرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ 2 سال پہلے عمرو یار سردار امیر حمزہ کا پیغام لے کر ملک یکان گیا تھا۔ ملک یکان کا بادشاہ جیلس انتہائی رحم دل، ملنسار اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی رعایا ان سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے عمرو کی بہت خاطر تواضع کی تھی۔ نہیں آقا، شہزادہ فراز سینکڑوں میل دور شمال کی جانب سبز پہاڑیوں کی طرف جا رہا ہے، محافظ بونے نے بتایا تو عمرو چونک پڑا۔ سبز پہاڑیوں کی طرف؟ کیا مطلب؟ یہ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے؟ عمرو نے الجھن انگیز لہجے میں پوچھا۔ آقا، یہ سردار جن سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے تاکہ اسے شکست دے کر شہزادی ریحانہ کو اس کے چنگل سے رہائی دلا سکے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ سردار جن، شہزادی ریحانہ، کیا مطلب؟ تم پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ ساری بات بتاؤ، عمرو نے تیز لہجے میں محافظ بونے سے کہا۔ آقا، سردار جن شمال کی طرف سینکڑوں میل دور سبز پہاڑیوں میں اپنے محل میں رہتا ہے۔ وہ انتہائی ظالم، عیار اور طاقتور جن ہے۔ اسے جادو بھی آتا ہے۔ اس نے سبز پہاڑیوں میں جنوں کی ایک بستی بنائی ہوئی ہے جہاں سینکڑوں جن رہتے ہیں۔ عام جنوں کی نسبت اس میں کئی گنا زیادہ طاقت ہے اور وہ بھاری بھاری چٹانیں یوں اٹھا لیتا ہے جیسے وہ پتھر کی بجائے کاغذ کی بنی ہوں۔ اس کی طاقت کی بدولت بستی کے تمام جن اس سے بہت ڈرتے ہیں اور اس کا ہر حکم مانتے ہیں۔ کچھ روز پہلے سردار جن نے ملک بوشان کی شہزادی ریحانہ کو اغوا کر کے اپنے محل میں قید کر دیا ہے۔ وہ شہزادی ریحانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سردار جن سے شادی نہیں کرنا چاہتی
اس نے سردار جن سے کہا ہے کہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اسے اس کے منگیتر ملک یکان کے شہزادہ فراز سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس کے منگیتر شہزادہ فراز کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ بخوشی اس سے شادی کر لے گی۔ سردار جن نے شہزادی ریحانہ کی یہ شرط مان لی ہے اور اس نے اپنے ایک خادم جن کو انسانی روپ میں ملک یکان شہزادہ فراز کے پاس بھیجا اور اسے شہزادی ریحانہ کا پیغام دیا کہ وہ سردار جن کی قید میں ہے اور وہ اسے رہائی دلائے، ورنہ سردار جن اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ یہ پیغام پڑھتے ہی شہزادہ فراز سردار جن کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ محافظ بونے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ درخت کی اوٹ سے نکل کر شہزادہ فراز کی طرف بڑھا۔ شہزادہ فراز پانی پینے کے بعد گھوڑے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادہ فراز، عمرو یار نے شہزادہ فراز کو آواز دی تو وہ بے اختیار چونکتے ہوئے رک گیا اور عمرو کی طرف دیکھنے لگا۔ السلام علیکم۔ عمرو یار نے شہزادہ فراز کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں محترم بزرگ اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ شہزادہ فراز نے غور سے عمرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادہ فراز، میرا نام عمرو یار ہے اور میں سال پہلے آپ کے ملک آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ فراز سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کا نام عمرو یار ہے اور آپ سردار امیر حمزہ کا پیغام لے کر ملک یکان آئے تھے۔ آپ کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ آپ بہت چالاک، عیار اور لالچی انسان ہیں۔ شہزادہ فراز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تو عمرو نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی یادداشت بہت تیز ہے، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں، میں اس وقت جلدی میں ہوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، شہزادہ فراز نے کہا اور پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ شہزادہ فراز، کیا آپ سردار جن کی قید سے اپنی منگیتر شہزادی ریحانہ کو آزاد کرانے جا رہے ہیں؟ عمرو عیار نے کہا تو شہزادہ فراز یک لخت رک گیا اور چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ عمرو عیار کے قریب آ گیا۔ ہاں، میں اپنی منگیتر شہزادی ریحانہ کو سردار جن کی قید سے رہائی دلانے جا رہا ہوں۔ مگر آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ نجومی ہیں؟ شہزادہ فراز نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ نہیں، میں نجومی نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ سردار جن بہت طاقتور جن ہے اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادہ فراز کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے۔ اگر سردار جن بہت طاقتور ہے تو میرے بازوؤں میں بھی اتنی طاقت ہے کہ میں اس سے مقابلہ کر سکوں اور اسے موت کے گھاٹ اتار سکوں، شہزادہ فراز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاید اسے عمرو عیار کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ یہی بات عمرو عیار نے بھی محسوس کر لی تھی۔ او شہزادہ فراز، آپ تو میری بات کا برا مان گئے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سردار جن سے مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی ہوشیاری اور بہادری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ سردار جن بہت طاقتور، چلاک اور عیار جن ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، تاکہ اگر وہ آپ سے ہلاک نہ ہو سکے تو میں آپ کی مدد کر سکوں۔ عمرو عیار نے جلدی سے کہا۔ وہ شہزادہ فراز کو اپنی عیاری میں پھانس رہا تھا، کیونکہ عمرو عیار چاہتا تھا کہ وہ خود سردار جن کے مقابلے میں جائے اور اسے ہلاک کرنے کے ساتھ اس کا خزانہ اور شہزادہ فراز سے انعام حاصل کر سکے۔ آپ کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سردار جن کی ایک بھی چال میرے سامنے کامیاب نہیں ہوگی اور میں اسے موت کے گھاٹ اتار کر شہزادی ریحانہ کو آزاد کرا کے واپس لے آؤں گا، شہزادہ فراز نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ سردار جن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، سردار جن سے صرف میں ہی مقابلہ کر سکتا ہوں، عمرو عیار نے کہا تو شہزادہ فراز حیرت بھری نگاہوں سے عمرو کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کیسے سردار جن سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ تو بہت بڑے انسان ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر سردار جن آپ کو پھونک مار دے تو آپ اڑ کر سینکڑوں میل دور جا گریں گے، شہزادہ فراز نے طنزیہ لہجے میں کہا تو عمرو عیار دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ دنیا کا بہت بڑا عیار انسان ہے اور دنیا کے تمام جادوگر، دیو، جن اور چڑیلیں اس کا نام سن کر کانپ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ سردار جن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، عمرو عیار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔
چند لمحوں کے بعد شہزادہ فراز اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے عمرو یار کو محافظ بونے کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو عمرو یار زنبیل کو گھورنے لگا۔ شہزادہ فراز میری بے عزتی کر کے گیا ہے اور تم ہنس رہے ہو، میں تمہاری گردن دبا دوں گا، عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا تو محافظ بونا یک لخت خاموش ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے شہزادہ فراز سردار جن کو شکست دے سکتا ہے، عمرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آقا ایک بات کہوں؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ ہاں کہو، عمرو یار نے کہا۔ آقا، لالچ بری بلا ہے، لالچ کرنے والے کی ہر جگہ بے عزتی ہوتی ہے۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو کا دل چاہا کہ وہ زنبیل سے محافظ بونے کو نکال کر اس کی گردن سچ مچ دبا دے۔ محافظ بونے، تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے لالچی کہو، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں آقا، میری زبان پھسل گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ محافظ بونے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ بکواس بند کرو اور اب خاموش ہو جاؤ، اگر اب تمہاری آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، عمرو نے اسی لہجے میں کہا تو واقعی محافظ بونا خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر طلسمی مور نکال کر اسے زمین پر کھڑا کیا۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی مور بہت بڑا ہو گیا۔ عمرو اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ آقا کہاں چلنا ہے؟ طلسمی مور نے انسانی آواز میں پوچھا۔ طلسمی مور، مجھے سبز پہاڑیوں میں لے چلو، عمرو یار نے طلسمی مور کو حکم دیتے ہوئے کہا تو دوسرے ہی لمحے طلسمی مور نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور پھر وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ شہزادہ فراز اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑائے سبز پہاڑیوں کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ شہزادہ فراز کی کوشش تھی کہ وہ شام ہونے سے پہلے ہی سبز پہاڑیوں میں پہنچ جائے تاکہ وہ سردار جن کا مقابلہ کر کے اس کے چنگل سے شہزادی ریحانہ کو رہائی دلا سکے۔ شہزادہ فراز بہت بہادر اور ذہین نوجوان تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ شاہ یاکان اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس نے لڑائی بڑھائی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی تھی اور وہ اکیلا ہی 10 آدمیوں کو شکست دے سکتا تھا۔ شہزادہ فراز کو جب ملک بوشان کے شاہی خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اس کی منگیتر شہزادی ریحانہ کو سردار جن نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شہزادہ فراز کو سردار جن پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے شہزادی ریحانہ کے اغوا کی خبر فوری اپنے والد شاہ یاکان کو دے دی تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ شہزادہ فراز نے اپنے وارث سے شہزادی ریحانہ کو سردار جن کے چنگل سے آزادی دلانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ انہوں نے شہزادہ فراز سے کہا کہ وہ اپنے ساتھ سپاہیوں کی فوج بھی لے جائے تاکہ سردار جن اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، مگر شہزادہ فراز نے کہا تھا کہ وہ اکیلا ہی سردار جن کے ٹھکانے پر جائے گا اور اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے شہزادی ریحانہ کو آزاد کرا لائے گا۔ چنانچہ شہزادہ فراز اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سبز پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں بوشان کے شاہی خادم نے بتایا تھا۔ وہ ملک بوشان کا شاہی خادم نہیں تھا بلکہ وہ سردار جن کا خادم تھا جو اس کے حکم پر شہزادہ فراز کے پاس انسانی حالت میں آیا تھا۔ شہزادہ فراز جیسے ہی جنگل سے نکل کر پہاڑی علاقے میں آیا تو اسے دور ہی سے سبز پہاڑیاں دکھائی دیں۔ سبز پہاڑیوں کے قریب پہنچ کر شہزادہ فراز نے گھوڑے کی باگ کھینچی تو وہ رک گیا۔ شہزادہ فراز گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سبز پہاڑیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں جو بہت بلند اور سپاٹ تھیں۔ ان کی دوسری طرف انتہائی گہری کھائیاں تھیں۔ سبز پہاڑیوں کے ساتھ ہی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ شہزادہ فراز نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور نیام سے تلوار نکال کر سبز پہاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جنوں کی بستی ان سبز پہاڑیوں کے وسط میں واقع تھی۔ وہ ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شہزادہ فراز سبز پہاڑیوں سے تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ اچانک ندی کے پانی میں ہلچل ہونے لگی تو شہزادہ فراز یک لخت رک گیا اور بے اختیار ندی کی طرف دیکھنے لگا۔ ندی کے پانی میں یوں ہلچل ہو رہی تھی جیسے دو مگرمچھ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ شہزادہ فراز ندی کے پانی کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسی لمحے ندی کے پانی میں 4 ڈھانچے اچھل کر باہر نکل آئے۔ ڈھانچوں کو دیکھ کر شہزادہ فراز ٹھٹک گیا۔ چاروں ڈھانچے انتہائی خوفناک تھے۔ چاروں ڈھانچے سردار جن کے غلام تھے جو جنوں کی بستی کی حفاظت کے لیے مامور تھے تاکہ اگر کوئی بھی آدمزاد ان کی بستی کی طرف آنے کی کوشش کرے تو وہ انہیں ہلاک کر سکے۔
چاروں ڈھانچے شہزادہ فراز کی طرف ہی آ رہے تھے۔ شہزادہ فراز انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر ٹھٹک گیا اور سمجھ گیا کہ وہ اسے ہلاک کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے تلوار والا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا اور پیچھے کی جانب ہٹنے لگا۔ اچانک چاروں ڈھانچوں نے خوفناک چیخ ماری اور یک لخت فضا میں اچھل کر پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے شہزادہ فراز کی طرف آنے لگے۔ وہ جیسے ہی شہزادہ فراز کے قریب پہنچے تو وہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور وہ چاروں ڈھانچے اس کے سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے گزر گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ہی چاروں ڈھانچے رک کر مڑے اور پھر شہزادہ فراز کی طرف آنے لگے۔ شہزادہ فراز نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ دوڑتے ہوئے ایک چٹان کی طرف بڑھا تو چاروں ڈھانچے بھی اس کی طرف آنے لگے۔ چٹان کے قریب پہنچ کر شہزادہ فراز اچھل کر اس پر چڑھ گیا اور پھر جیسے ہی چاروں ڈھانچے اس کے قریب آئے تو شہزادہ فراز نے زمین پر چھلانگ لگا دی اور اس دوران اس نے تلوار ایک ڈھانچے کی گردن پر مار دی تھی، جس کے باعث ایک ڈھانچے کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ باقی تینوں ڈھانچوں نے یکدم پرندوں کی طرح غوطہ لگایا اور شہزادہ فراز پر حملہ کر دیا۔ زمین پر گرتے ہی شہزادہ فراز اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قریب آتے ڈھانچوں پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ دو ڈھانچے تو اس کی تلوار سے بچ گئے مگر ایک ڈھانچہ نہ بچ سکا اور اس کی گردن بھی کٹ کر پہلے ڈھانچے کی گردن کے قریب جا گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ یوں دھڑا دھڑ جل رہا تھا جیسے سوکھی لکڑیوں میں آگ لگ گئی ہو۔ باقی دو ڈھانچوں نے جب اپنے ساتھی ڈھانچوں کا حشر دیکھا تو وہ بہت غضبناک ہو گئے اور ان کے منہ سے خرخراہٹیں نکلنے لگیں۔ تم بھی آؤ، وہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ شہزادہ فراز نے تلوار فضا میں لہراتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں ڈھانچے تیزی سے اڑتے ہوئے شہزادہ فراز کی طرف بڑھے۔ شہزادہ فراز کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے یکدم غوطہ لگایا اور بجلی کسی تیزی سے اوپر کی جانب اٹھ گئے اور شہزادہ فراز کی تلوار فضا میں ہی خالی گھوم گئی۔ اسی وقت ایک ڈھانچے نے شہزادہ فراز پر جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ شہزادہ فراز منہ کے بل زمین پر گرا مگر اس نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیا تھا، جس سے اس کا چہرہ زمین پر لگنے سے بچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ فراز اچھل کر کھڑا ہوتا اسی وقت دونوں ڈھانچے اچھل کر اس کے قریب آئے اور اسے اٹھا کر فضا میں بلند کیا اور پھر اسے اچھال کر دور پھینک دیا۔ شہزادہ اڑتا ہوا ایک چٹان کے قریب جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کی تلوار بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی۔ دونوں ڈھانچے تیزی سے چلتے ہوئے شہزادہ فراز کی طرف بڑھے۔ شہزادہ فراز نے جب ڈھانچوں کو اپنی طرف آتا دیکھا تو وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے دیر ہو گئی تھی کیونکہ دونوں ڈھانچوں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی اور ایک ڈھانچے نے اسے گردن سے پکڑ کر فضا میں یوں اٹھا لیا تھا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے کاغذ کا بنا ہوا ہو۔ ڈھانچے کی گرفت بہت سخت تھی اور شہزادہ فراز کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ اچانک شہزادہ فراز نے اپنا دایاں ہاتھ کا گونسا پوری قوت سے ایک ڈھانچے کی گردن پر مار دیا تو اسی وقت اس ڈھانچے کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور اس کی گردن اس کے جسم سے جدا ہو کر زمین پر گری اور لڑکتے ہوئی پہلے دو ڈھانچوں کی گردنوں کے پاس جا رکی۔ ڈھانچے کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو شہزادہ فراز اچھل کر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس ڈھانچے کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چوتھا ڈھانچہ چند لمحے تو شہزادہ فراز کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ندی کی طرف دوڑ لگا دی۔ شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا، مگر شہزادہ فراز اسے کیسے وہاں سے بھاگنے دے دیتا۔ اس نے قریب ہی گری ہوئی اپنی تلوار اٹھائی اور اس نے ندی کی طرف بڑھتے ہوئے ڈھانچے کی طرف پھینک دی۔ اس سے پہلے کہ ڈھانچہ ندی میں چھلانگ لگاتا اسی وقت شہزادہ فراز کی پھینکی ہوئی تلوار اس کی ہڈیوں میں لگی اور وہ چیختا ہوا وہیں گر گیا۔ اسی وقت اس کے جسم میں بھی آگ بھڑک اٹھی اور اس کا جسم جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا، جبکہ اس کی کھوپڑی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس کی کھوپڑی کو آگ نہ لگی تھی۔ شہزادہ فراز نے اپنی تلوار اٹھا لی اور سبز پہاڑیوں کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آسمان پر اسے ایک جن دکھائی دیا جو تیزی سے اڑتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا جس طرف شہزادہ فراز موجود تھا۔ اس جن کو دیکھ کر شہزادہ فراز سمجھ گیا کہ یہی وہ سردار جن ہے جس نے اس کی منگیتر شہزادہ ریحانہ کو اغوا کر کے اپنے محل میں قید کر دیا ہے۔ سردار جن کو دیکھ کر شہزادہ فراز کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ سردار جن نے اس کے قریب پہنچتے ہی پرندے کی طرح غوطہ لگایا
اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سردار جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تم ہی سردار جن ہو جس نے میری منگیتر شہزادی ریحانہ کو اغوا کیا ہے۔ شہزادہ فراز نے سردار جن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں ہی سردار جن ہوں، اور میں نے ہی تمہاری منگیتر شہزادی ریحانہ کو اغوا کیا ہے۔ میں تو کب کی شہزادی ریحانہ سے شادی کر چکا ہوتا، مگر اس نے شرط رکھی تھی اگر میں تم سے مقابلہ کر کے تمہیں شکست دے دوں تو وہ بخوشی مجھ سے شادی کر لے گی۔ اسی لیے میں نے اپنے خادم جن کو آدمزاد کی شکل میں تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم یہاں آؤ اور میں اس کے سامنے تم سے مقابلہ کر کے تمہیں شکست دے سکوں۔ سردار جن نے زہریلی مسکراہٹ سے شہزادہ فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او کہاں ہے شہزادی ریحانہ؟ شہزادہ فراز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اس پہاڑی کی طرف دیکھو۔ سردار جن نے کہا تو شہزادہ فراز نے سامنے کی طرف دیکھا تو اسے پہاڑوں کے پیچھے شہزادی ریحانہ کا عکس دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ عکس پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا۔ وہ شہزادہ فراز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ فراز، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے سردار جن کی قید سے چھڑا کر لے جاؤ گے تو تم سردار جن سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ شہزادی ریحانہ نے شہزادہ فراز سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادی ریحانہ تم فکر مت کرو، میں سردار جن کو ایسی موت ماروں گا کہ آئندہ کسی بھی جن کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی آدمزاد لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ شہزادہ فراز نے غصیلے لہجے میں کہا، جبکہ سردار جن فراز کی بات سن کر کہکا لگانے لگا، شہزادی میں تمہاری خواہش پر شہزادہ فراز سے مقابلہ کر رہا ہوں، ورنہ میرے سامنے یہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں اسے مچھر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ آؤ شہزادہ فراز، مجھ سے مقابلہ کرو۔ پہلے تم مجھ پر وار کرو تاکہ بعد میں تمہیں حسرت نہ رہے کہ تم مجھ پر وار نہیں کر سکے۔ سردار جن نے شہزادہ فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شہزادہ فراز نے تلوار والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور بجلی کسی تیزی سے اچھل کر سردار جن کی طرف بڑھا۔ سردار جن کے قریب پہنچ کر اس نے تلوار سے سردار جن پر وار کیا۔ دوسرے ہی لمحے سردار جن نے اس کی تلوار فضا میں پکڑ لی اور اسے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ شہزادہ فراز حیرت بھری نگاہوں سے سردار جن کی طرف دیکھنے لگا جس کے حلق سے بھیانک قہقہے نکل رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے قہقہے لگانے بند کر دیے۔ شہزادہ فراز، اب تم میرے وار کے لیے تیار ہو جاؤ، سردار جن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے شہزادہ فراز کو گردن سے پکڑ لیا۔ شہزادہ فراز نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن سردار جن کی گرفت بہت سخت تھی اور شہزادہ فراز کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سردار جن نے شہزادہ فراز کو اٹھا کر چٹانوں کے پاس پھینک دیا۔ شہزادہ فراز اڑتا ہوا چٹان پر گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ شہزادہ فراز، اٹھو اور سردار جن سے مقابلہ کرو، ہمت نہ ہارو۔ اگر تم ہار گئے تو سردار جن تمہیں ہلاک کر دے گا اور میں ہرگز سردار جن سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اٹھو شہزادہ فراز۔ اسی لمحے شہزادی ریحانہ نے تیز لہجے میں شہزادہ فراز سے مخاطب ہو کر کہا تو شہزادہ فراز اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اور پھر گر پڑتا جبکہ سردار جن مسلسل قہقہے لگا رہا تھا۔ ہا ہا ہا، شہزادی ریحانہ یہ اب کبھی نہیں اٹھ سکے گا، سردار جن نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے قہقہے یکدم بند ہو گئے کیونکہ شہزادہ فراز نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا بلکہ اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی ایک چٹان بھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا لی تھی اور سردار جن کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ سردار جن نے جب شہزادہ فراز کو یوں چٹان اٹھائے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات نمودار ہو گئے اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سردار جن، میں تمہارا سر کچل دوں گا، شہزادہ فراز نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شہزادی ریحانہ کی بھی خوف سے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے سبز پہاڑیوں کے پیچھے سے بہت بڑا مور نکلا جس پر عمرو عیار سوار تھا۔ شہزادہ فراز نے سردار جن کے قریب پہنچ کر چٹان اس پر پھینک دی مگر سردار جن نے اپنا طاقتور گھونسا چٹان پر مارا تو دوسرے ہی لمحے چٹان کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ سردار جن نے چٹان کو ایسے مکہ مارا تھا جیسے وہ پتھر کی بجائے موم کی بنی ہو۔ یہ دیکھ کر شہزادہ فراز چھٹک گیا۔ اسے اب سردار جن کی طاقت کا اندازہ ہوا تھا اور اسے عمرو کی بات یاد آنے لگی تھی جس نے کہا تھا کہ وہ سردار جن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے شہزادہ فراز، سردار جن نے غضبناک لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ شہزادہ فراز کی طرف کیا ہی تھا کہ اسی وقت
فضا دردناک چیخ سے گونج اٹھی۔ جیسے ہی طلسمی موڑ سبز پہاڑیوں کے اوپر سے بلند ہوا تو امرو کو سردار جن اور شہزادہ فراز نظر آ گئے۔ جب اس نے چٹان سردار جن کی طرف پھینکی تو سردار جن نے ایک مکہ مار کر چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ پھر جب امرو نے سردار جن کی بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شہزادہ فراز کو اب کسی بھی حالت میں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دائیں طرف شہزادہ ریحانہ کا عکس بھی دیکھ لیا تھا، جو خوف بری نگاہوں سے شہزادہ فراز اور سردار جن کو دیکھ رہی تھی۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے ایک لکڑی کا ڈنڈا نکال کر سردار جن کو مارا۔ سردار جن جو اپنا دایاں ہاتھ شہزادہ فراز کی طرف کرنے ہی لگا تھا، اسی وقت ڈنڈا اس کے سر پر لگا اور دوسرے ہی لمحے سردار جن کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور وہ غصیلے انداز میں مڑ کر امرو کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزادہ فراز نے بھی امرو عیار کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا اگر امرو عیار بر وقت وہاں پہنچ جاتا تو سردار جن نے اسے اپنے جادو سے ہلاک کر دینا تھا۔ سردار جن نے امرو عیار کا صرف نام ہی سنا ہوا تھا، اس کی شکل نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ طلسمی موڑ زمین پر اتر گیا تو امرو عیار اچھل کر اس کی پشت سے نیچے آ گیا۔ اس کا طلسمی ڈنڈا سردار جن کے سر پر لگنے کے بعد خود بخود اس کی زنبیل میں چلا گیا تھا۔ کون ہو تم اور تمہیں اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے ڈنڈا مارو؟ سردار جن نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ سردار جن، اگر میں تمہیں ڈنڈا نہ مارتا تو تم نے شہزادہ فراز کو ہلاک کر دینا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم شہزادہ فراز کو ہلاک کرو، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم کون ہو؟ سردار جن نے اسی لہجے میں کہا۔ میرا نام امرو عیار ہے، امرو عیار نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ تو سردار جن یک لخت چونک پڑا اور اس کی آنکھوں میں حیرت بھرے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ امرو عیار، اوہ اوہ، تم وہی امرو عیار ہو جو سینکڑوں جادوگروں، جنوں، دیوں اور چڑیلوں کا قاتل ہے؟ سردار جن نے کہا تو امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سردار جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ سردار جن، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں تو تم شہزادی ریحانہ کو آزاد کر کے شہزادہ فراز کے حوالے کر دو۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، ورنہ پھر تمہاری موت میرے ہاتھوں یقینی ہوگی۔ امرو عیار نے سردار جن سے کہا۔ امرو، تم خود یہاں نہیں آئے بلکہ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ میں چاہوں تو میرے ایک حکم پر سینکڑوں جن یہاں آ کر تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں تاکہ طلسم ہوشربا کی تاریخ میں میرا نام سنہری حروف میں لکھا جائے۔ میں نے تمہیں ہلاک کیا ہے، سردار جن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سردار جن، اگر تم میرے ہاتھوں مرنا ہی چاہتے ہو تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا؟ امرو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچانک سردار جن نے دائیں بائیں ہاتھ مارے اور دوسرے ہی لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے امرو عیار کی طرف بڑھا۔ امرو عیار اس کے حملے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس لیے جیسے ہی سردار جن نے امرو عیار کے قریب پہنچ کر اسے گردن سے پکڑنا چاہا تو امرو عیار تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرے ہی لمحے سردار جن کے پیٹ میں مکہ مار دیا، مگر امرو عیار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے مکہ سردار جن کے پیٹ میں نہیں بلکہ کسی چٹان پر مار دیا تھا۔ امرو عیار کے مکے کا سردار جن پر کچھ اثر نہ ہوا تھا، بلکہ سردار جن سے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ سردار جن نے امرو عیار کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا تو اس کے حلق سے گرگراہٹ کی آواز آنے لگی اور وہ خود کو سردار جن کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ امرو عیار کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ شہزادہ فراز نے جب امرو عیار کو سردار جن کی گرفت میں دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس نے دائیں سائیڈ پر پڑی ہوئی چٹان اٹھائی اور اسے سردار جن کی پشت پر مار دی۔ بھاری بھرکم چٹان سردار جن کی پشت پر لگی اور سردار جن کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے امرو عیار کی گردن چھوڑ دی تو امرو عیار دھڑم سے زمین پر آ گرا اور زمین پر لیٹے لیٹے ہی اپنی گردن سہلانے لگا۔ سردار جن غضبناک انداز میں شہزادہ فراز کی طرف مڑا تو اسی وقت شہزادہ فراز نے ایک اور بھاری بھرکم چٹان اٹھا کر اس کے سر پر مار دی۔ سر پر چٹان لگتے ہی سردار جن پشت کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ سردار جن بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ فراز نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو ایک چٹان کی طرف بڑھا اس سے پہلے کہ وہ چٹان اٹھا پاتا۔
سردار جن نے شہزادہ فراز کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو شہزادہ فراز کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اڑتا ہوا کئی گز دور زمین پر جا گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ شہزادہ فراز آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اٹھیے! اسی لمحے شہزادی ریحانہ نے چیختے ہوئے کہا، مگر شہزادہ فراز نہ اٹھا کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سردار جن نے شہزادی ریحانہ کی طرف دایاں ہاتھ کیا تو اس کی ہاتھوں کی انگلیوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل کر شہزادی ریحانہ پر پڑی تو وہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمرو یار کے حواس بحال ہو چکے تھے اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر شہزادہ فراز سردار جن کو چٹان نہ مارتا تو اب تک یقیناً عمرو یار اس کے ہاتھوں دم گھٹنے سے مر چکا ہوتا۔ اسے شہزادہ فراز کی فکر ہو رہی تھی۔ سردار جن پھر غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو نے اس بار زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی تھی۔ یوں یوں سردار جن عمرو یار کی طرف بڑھ رہا تھا، ویسے ہی عمرو یار الٹے قدموں پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ عمرو اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، تمہارے مرنے کا وقت آن پہنچا ہے، تمہاری یہ تلوار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، سردار جن نے کہا۔ سردار جن، یہ کوئی عام تلوار نہیں ہے، میں نے اگر اس تلوار سے تمہاری گردن پر وار کیا تو تمہاری گردن گاجر مولی کی طرح کٹ جائے گی۔ عمرو یار نے حقارت بری نظروں سے سردار جن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سردار جن کے حلق سے کہکے نکل گئے۔ اچھا تو پھر مجھ پر اس تلوار سے وار کرو، میں دیکھتا ہوں تمہاری یہ تلوار مجھے کیسے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ لو میرے بازو پر وار کرو، سردار جن نے کہا اور پھر اس نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ عمرو یار کو سردار جن کی بے وقوفی اور غرور پر ہنسی آنے لگی۔ سردار جن کا خیال تھا کہ عمرو یار کی تلوار اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ اس کے جسم پر کوئی تلوار اثر نہیں کرتی تھی، مگر جب عمرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری سردار جن کے بازو پر وار کیا تو وہ دوسرے ہی لمحے سردار جن کا بازو کٹ کر دور جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار پیدا ہو گئے، اس کے کٹے ہوئے بازو سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ یہ کیسی تلوار ہے جس نے میرا بازو کاٹ دیا؟ سردار جن نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی عام تلوار نہیں ہے بلکہ یہ تلوار حیدری ہے، اس کے وار سے تم جیسے شیطان جن کبھی نہیں بچ سکتے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اس نے سردار جن کی گردن پر وار کیا تو اس کی گردن کٹ کر فٹ بال کی طرح اچھلتی ہوئی دور جا گری اور وہ زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا تو عمرو یار نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور شہزادہ فراز کی طرف بڑھا۔ اس نے شہزادہ فراز کے سینے پر سر رکھ کر اس کے دل کی دھڑکن سنی اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو یار نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سبز رنگ کا محلول تھا۔ عمرو یار نے شیشی کا ڈھکن کھول کر شیشی شہزادہ فراز کی ناک سے لگائی تو وہ چند لمحوں کے بعد ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا۔ عمرو نے اسے بتا دیا کہ اس نے سردار جن کو ہلاک کر دیا ہے تو شہزادہ فراز کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اسی لمحے انہیں سینکڑوں کی تعداد میں جن آتے ہوئے دکھائی دیے، ان کے ساتھ شہزادی ریحانہ بھی تھی۔ عمرو یار اور شہزادہ فراز چھٹک گئے، وہ سب جن عمرو یار شہزادہ فراز کے قریب آ گئے۔ عمرو یار، ہم تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے بلکہ تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ تم نے ہمیں ایک انتہائی ظالم اور سنگ دل جن سے نجات دلا دی ہے، ایک جن نے جلدی سے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات ابھر آئے۔ تھوڑی دیر بعد عمرو یار شہزادہ فراز اور شہزادی ریحانہ کے ساتھ طلسمی قلین پر سوار ہو کر ملک یاکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی کیونکہ وہ سردار جن کا خزانہ حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی اداسی شہزادہ فراز نے بھانپ لی تھی۔ عمرو یار، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں اداس ہو، شہزادہ فراز نے کہا تو عمرو یار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اداس کیوں ہوں؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس لیے اداس ہو کہ تمہیں سردار جن کا خزانہ نہیں ملا، شہزادہ فراز نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو یار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے عمرو یار کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ عمرو یار، تم پریشان نہ ہو، تم نے چونکہ میری جان بچائی ہے اور سردار جن کو ہلاک کیا ہے تو میں تمہیں انعام کے طور پر بہت سارا خزانہ دوں گا، اسی لیے تم اپنی اداسی دور کر لو، شہزادہ فراز نے اسی لہجے میں کہا تو عمرو یار کے چہرے پر خزانے کا سن کر اداسی یوں غائب ہو گئی جیسے پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔